شیخ صاحب نے اس کی تعبیر کیا بیان فرمائی؟ شیخ صاحب فرمانے لگے، توجہ رکھنا، خواب کیا تھی کہ شیراں باغ میں گٹر کا گندا پانی ہے جس سے میں وضو کرتا ہوں۔ اب شیخ کی تعبیر سننا، فرمانے لگے اللہ تم سے گندے ماحول میں دین کا کام لے گا، گندے ماحول میں۔ اور وہ استاد کہتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ جب اللہ نے یورپ کا سفر کرا کے مجھ سے لندن میں دین کا کام لیا۔ اب امام اہل سنت کی خواب ہے، میں نے خواب دیکھی تھی، اب بات چل پڑی ہے، میں اپنی خوابیں نقل نہیں کرتا، لیکن یہ وہ خواب ہے جو میری چھپی پڑی ہے۔ میری کتاب ہے جہاد فی سبیل اللہ اعتراضات کا علمی جائزہ، اس کے شروع میں نے خواب چھاپی ہے حدیث خواب کے نام پہ۔ یہ کیوں چھاپی ہے؟ میں راولپنڈی جیل میں تھا، وہاں سے میں نے خواب دیکھی اور امام اہل سنت کو لکھی۔ امام اہل سنت نے جواب دیا، وہ انہی کے قلم سے میں نے جواب چھاپا ہے۔ اس میں نہ خواب میں پورا نقل نہیں کرتا، کبھی کتاب دیکھیں پھر آپ خواب پڑھنا۔ امام اہل سنت نے تعبیر کیا دی؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب امریکہ نے افغانستان میں طالبان پر حملہ نہیں کیا تھا، اس سے قبل کی خواب ہے۔ امام اہل سنت نے تعبیر دی کہ اس خواب سے لگتا ہے کہ امریکہ طالبان پہ حملہ کرے گا، تمہارے بہت سارے ساتھی شہید ہوں گے، بالآخر کامیابی طالبان کو ملے گی۔ یہ ان کے حملے سے پہلے کا خواب ہے جو چھپا ہوا ہے میرا کتاب کے اندر۔ میں نے کہا بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ میں اڈیالہ جیل میں تھا، 25 سال مجھے سزا تھی، 25 سال سزا۔ وہ تو اللہ نے کرم کیا، سب سزائیں ختم ہو گئی، میں رہا ہو گیا۔ 25 سالہ سزا تھی تو میں نے خواب دیکھی اور میں نے امام اہل سنت شیخ سرفراز صاحب کو خواب لکھی۔ یہ بڑی سننے والی خواب میں پوری نہیں بیان کرتا، میں نے خواب لکھی اور تعبیر شیخ نے بڑی پیاری دی۔ شیخ نے مجھے تعبیر کیا دی، خط آیا تو میں نے خط پڑھا، اپنے پاس رکھ لیا۔ میرے ساتھ جو جیل میں قیدی تھے ساتھی، میں نے ان سے کہا بھی میری رہائی ہو گئی، میری رہائی کی اطلاع آ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا یار تو بہت عجیب آدمی ہے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ہائی کورٹ میں اندرون خانہ درخواست دی، ہمیں بتایا نہیں ہے، اچانک آرڈر آئے رہائی کا۔ میں نے کہا نہیں، درخواست نہیں دی، میں نے خواب دی کہ اس کی شیخ نے تعبیر دی ہے۔ وہ خواب میرے پاس ابھی شیخ کے ہاتھوں کی لکھی تعبیر موجود ہے۔ شیخ نے تعبیر کیا دی؟ اللہ تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں بہت برکت دے گا، یہ شیخ سرفراز صاحب نے تعبیر دی۔ میں نے کہا مال میں برکت تو جیل میں رہ کر ہو سکتی ہے، اولاد کے لیے تو مجھے باہر جانا پڑے گا نا۔ میں نے کہا اولاد کے لیے باہر جانا، یہ اس وقت کی بات ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں، قسم سے اوپر کیا ہو سکتا ہے۔ میں اتنا غریب تھا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا غریب تھا، غربت کے خط انتہا پر میں گزارا کرتا تھا۔ میری غربت آپ سوچ نہیں سکتے، میں اتنا غریب تھا حالات کی وجہ سے، یہ نہیں کہ میرے کو معاشی مسئلہ تھا، حالات کی وجہ سے۔ لیکن اب دیکھو 3 بیویاں ہیں اور بچے بھی ہیں اور مال کی کوئی مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ گاڑی 75-75 لاکھ کی ہے اور چند دنوں کا مسئلہ ہے۔ یہ امام اہل سنت کی دعاؤں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ میں جب بھی اس علاقے میں میں یہاں سے آتا ہوں علماء سے مل کر جا رہا ہوں، میں جس علاقے میں جاؤں گا علماء سے ملتا جاؤں گا، دعائیں لیتا جاؤں گا، ملتا جاؤں گا۔ میں یہ بات کیوں سنا رہا ہوں؟ اپنے اکابر کو چھوڑے نا، اپنے اکابر کے پاؤں پکڑیں، جوتیاں رکھیں۔ میں رائے ونڈ بھی گیا تو ہائی صاحب نے مجھے 2 مرتبہ مارا، کوئی بات ایسے مجھے تھپڑ مارا تو میں نے بڑے شوق سے کھا لیا۔ تو جو ان کے خدام تھے انہوں نے سمجھا یہ خطیب آدمی ہے کہ ناراض ہوگا۔ میں باہر جب گیا تو پیچھے آئے، کہتے آپ ناراض تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے حاجی صاحب جس سے بہت محبت کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں، تو اس سے مارنے کا معنی ہے کہ حاجی صاحب کو تو اس سے بہت پیار ہے۔ میں نے کہا میری تو سعادت ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں، میں قسم سے اول کیا بات حضرات کے بعد پوچھے، میں تو بیان سے پہلے مولانا سے پوچھا تھا مجھے فرما دے کیا بیان کرنا ہے، کوئی خاص بات کیا نہیں تو مجھے بتائیں، میں کوئی ایسی بات نہ کہوں جو آپ کے ادارے کی پالیسی خلاف ہو، جمعیت کی پالیسی خلاف ہو، کوئی مسئلہ ہو مجھے فرمائے۔ انہوں نے فرمایا آپ کا اپنا درسہ جو مناسب سمجھے کہہ دے۔ تو جب آدمی کھلا اختیار دے تو پھر آدمی کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے نا اس سے۔